اب مسئلہ یہاں پیش آ رہا ہے کہ ساحر ادیم صاحب اکثر یہ بات کر رہے ہیں کہ لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون اور افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن مجید تمہیں غور و فکر کرنے پہ زور دے رہا ہے۔ سنیں کہ اس سے یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی علماء نے کام کیا، جتنے بھی ہمارے بڑوں نے کام کیا، وہ سب غلط تھا۔ اب ایک عوام، ہماری طرح کی عام بندہ جو ہے، اب وہ اس کو کبھی قرآن مجید جو ہے نا اس نے ترجمے سے پڑھا نہیں، اس نے کبھی اس میں علماء کے اس میں کچھ رائے سنی نہیں، اور اس نے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا نہیں، اب وہ اس میں رائے دے گا تو یقین میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دین اور قرآن اتنا کمزور ہو گیا ہے، لوگ دین سے، میں نے پھر بتایا کہ دین کو اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں اور پھر جو ہے نا دین سے ہٹی جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک بہت زیادہ ضروری گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اور اس زمانے میں اور اس دن خاص طور پہ اس میں دیر نہ کیجیے، اس گفتگو میں خاص طور پہ ایک ینگسٹر کے لیے یہ بہت زیادہ میری گفتگو امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ دیکھیں آج کل ہر بندہ یونیورسٹیز میں جا کے، کالجز میں جا کے کریٹیکل تھنکنگ کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ بات لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ سے، اپنی عقل سے دین کو سمجھیں، اور جو سمجھ آئے اس کو سمجھیں، جو سمجھ نہ آئے اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کو ایک اصطلاح یعنی کہ کریٹیکل تھنکنگ کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس کے جو موجد ہیں، اس کو جو ایجاد کرنے والے ہیں آج کل ہمارے زمانے میں، وہ ایک بہت ہی زیادہ معروف شخصیت جس کو ہم ساحر ادیم صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ ساحر ادیم صاحب جہاں پر بھی گئے، ہم نے دیکھا، ہم نے ان کے لیکچر سنے کہ وہ قرآن مجید سے دلیلیں نکال کے دیتے ہیں کہ لعلہم یتفکرون افلا یتدبرون القرآن لعلکم تعقلون، کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، تم غور و فکر کیوں نہیں کر رہے ہو، تم تدبر کیوں نہیں کر رہے ہو۔ تو آج ہم یہ بات بہت کلیئرلی جانیں گے کہ کیا یہ باتیں جو وہ کر رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں آج کل ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کو، دین کو خود کیوں نہیں سمجھ سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، تو یہ اس وجہ سے کیونکہ ساحر ادیم صاحب نے اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا اس بات میں، تو لہٰذا اس پہ آج بہت اچھی سی گفتگو کریں گے، اور آسان سے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تو ساحر ادیم صاحب نے کلم میں کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے۔ اس کو آپ اب آسان سی بات یہ سمجھ لیں کہ سوچنا، غور و فکر کرنا، کسی چیز کے دونوں رخ کو دیکھنا، یا کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، مطلب کہ جو بھی اس کو کہہ لیں۔ اب مسئلہ یہاں پیش آ رہا ہے کہ ساحر ادیم صاحب اکثر یہ بات کر رہے ہیں کہ لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون اور افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن مجید تمہیں غور و فکر کرنے پہ زور دے رہا ہے، تو تم غور و فکر خود کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اور غور و فکر کرنے سے فائدے ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہے ہیں، اس میں میں تھوڑی سی ڈسکس کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ قرآن مجید میں جہاں پر بھی غور و فکر کا لفظ دیکھیں گے نا، لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون، تو آپ کو اکثر پیچھے جو ہے نا واقعات مل رہے ہوں گے پچھلی امتوں کے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہوگی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی کہ پیچھے نشانیاں بیان ہو رہی ہوں گی، اور آگے جو ہے نا یہ الفاظ آ رہے ہوں گے۔ تو غور و فکر کرنے کی جو چیز ہمیں پتہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کیا جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یعنی کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا۔ تو جو اصل غور و فکر کرنے کی جو چیز ہے، جو عقل کو استعمال کرنے کی جو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں استعمال کریں جہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اور جہاں پر آیت آ رہی ہے۔ ہاں، یہ جس طرح ساحر ادیم صاحب لوگوں کے سامنے شو کرا رہے ہیں، اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ قرآن مجید کے احکامات کو اٹھا کر اس میں غور و فکر کرنے لگ رہے ہیں، اور یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم دین اپنی رائے پر قائم کر رہے ہیں، ہم دین اپنی رائے پر قائم کر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اس کو نہیں مان رہا۔ اب دیکھیں، اور ایک اور اس کا یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ جو چیزیں پوشیدہ ہیں ہم پر، جس میں ہمیں ڈسکس کرنے سے زیادہ منع کیا گیا ہے، لوگ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم عین سین حامیم عین سین قاف وغیرہ، اب اس پہ ہمیں یہی حکم ہے کہ آمنا، ہم اس پر ایمان لیں۔ اللہ رب العزت اس کی مراد کو جانتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں، اور ہمیں اس کو مراد، ہم جو بھی مراد ہے اس پر ایمان لیں۔ اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو چیزیں جو کہ پوشیدہ ہی ٹھیک ہے، لہٰذا ان میں لوگ جو ہے نا اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، اور حقیقت وہ غلط ہی رائے ہوگی، کیونکہ ایک چیز جس کے بارے میں ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے، اس کے بارے میں اپنی طرف سے تجزیہ کر دیں، تو لہٰذا ہم نقصان بھگتیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا
یہ ہمیں بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ کسی بھی قانون میں پڑھ لیں یا کسی بھی لینگویج کو سیکھ لیں یا کسی بھی چیز کی کتابیں پڑھ لیں، آپ اس کتاب کو پڑھ کے اپنے اعتبار سے کوئی بھی رائے قائم ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، اگر آپ لوگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی کتاب سے آپ کو بظاہر کچھ سمجھ آ رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر اس کو پڑھ کر اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر دیں اور اگلے بندے کو کہیں کہ میری رائے اس میں یہ ہے، کسی آپ وکیل کو یہ کہیں کہ بھئی میری رائے اس قانون میں یہ، تو وہ آپ کو بتائے گا بھئی آپ کی رائے نہیں چلنی، اصل رائے وہی چلے گی جو پہلے لکھ دیا جا چکا ہے۔ تو لہٰذا باقی جگہ پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر رائے جو ہے نا آپ کی معتبر نہیں ہو رہی اور دین میں آپ اپنی رائے دی جا رہی ہے، یہ تو بہت بڑی نقصان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگلی بات یہ سنیں کہ اس سے یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی علماء نے کام کیا، جتنے بھی ہمارے بڑوں نے کام کیا، وہ سب غلط تھا۔ نعوذ باللہ، یہ رائے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں نہیں کر سکتے جب پہلوں نے کیا؟ دیکھیں، پہلے جو زمانہ تھا وہ ایک بھلائی کا زمانہ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میں بہرحال یہ بات کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو تفسیر کا معتبر ہے وہ صرف اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد اور تابعین کے زمانے تک ہے۔ اس کے آگے کسی کی تفسیر معتبر نہیں ہے اور لوگ آج کل اپنی تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ زمانہ جو نیکیوں کا زمانہ تھا، جو بھلائیوں کا زمانہ تھا، تو اس ٹائم ان حضرات کو، ان تابعین کو، ان صحابہ اکرام کو جو اللہ کے نبی نے بتایا، انہوں نے وہ باتیں اپنے ذہن نشین کی اور ہم تک پہنچا دی۔ اور اس کے بعد آج کل کا بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری رائے یہ ہے، تو گویا کہ وہ یہ نعوذ باللہ یہ بات سیکریفائز کرانا چاہ رہا ہے کہ وہ زمانہ جو کہ نیکی کا زمانہ تھا اور وہ لوگ جو کہ ہم سے تقوی میں کروڑوں ہاں درجے اچھے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی۔ تو لہٰذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کل ہمارے جو اتنے چھوٹے سے ذہن ہیں ان میں یہ بات آ رہی ہے، اور آج کل کا ہمارا زمانہ کتنا اللہ کے نبی کے زمانے سے دور ہو گیا اور وہ خیر کا زمانہ۔ تو لہٰذا لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ جو ہے نا تھوڑی سی نعوذ باللہ غلط کر دی ہیں اور ان کے ذہنوں پر یہ بات کھلی نہیں۔ تو لہٰذا یہ طرح طرح کی جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں جو ہے نا آج کل ہمارے معاشرے میں کریٹ ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات میں بتا دوں، اللہ نے قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں۔ اب کیا واضح کریں؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ دیکھیں نا، صحابہ اکرام کو قرآن کا ترجمہ عربی آتی تھی، قرآن عربی میں نازل ہوا، تو اللہ کے نبی کو کیا بتانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہی بتانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ احکامات وغیرہ، یہ جو لوگ اپنے پاس سے احکامات میں اپنی جو عقل کے جو دوڑے ہیں، عقل کے جو گھوڑے ہیں، یہ دوڑا رہے ہیں، ان سے عرض ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن مجید کے اوپر واضح طور پہ بیان کریں۔ تو اس سے مطلب یہ ہے احکامات میں، ان چیزوں میں اگر آپ لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آخری اور لاسٹ بات، ایک بات یاد رکھیے گا، اب ہر عام بندہ قرآن مجید میں غور و فکر کر رہا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کے قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیں، غور و فکر کرنے کا بھی تو کوئی امیج ہوتا ہے یار، کوئی عقل میں بات آنے والی بات ہوتی ہے کوئی۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہے وہ نرسری کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو آپ میٹرک کی کتابیں لا کے دے دیں، اس میں کیا غور و فکر کرے گا؟ اس میٹرک کی کتابوں میں جانے تک کے لیے اس کو پریپ پڑھنی ہے، نرسری پڑھنی ہے، اس کو آگے 1 2 3 پورا 10 سال کا پروسیجر اس نے کمپلیٹ کرنا ہے، پھر جا کے وہ میٹرک کتابیں پڑھے گا، تو پھر جا کے اس کو سمجھ آئے گی ہاں بھائی یہ میٹرک کتابیں اب مجھے سمجھ آ رہی ہیں۔ اب ایک عوام، ہماری طرح کی عام بندہ جو ہے، اب وہ اس کو کبھی قرآن مجید جو ہے نا اس نے ترجمے سے پڑھا نہیں، اس نے کبھی اس میں علماء کے اس میں کچھ رائے سنی نہیں، اور اس نے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا نہیں، اب وہ اس میں رائے دے گا۔ تو یقین میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دین اور قرآن اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایک بندہ جو نہ عربی کو جانتا ہے، نہ قرآن مجید کی اصطلاحات کو جانتا ہے، نہ اللہ کے نبی کے مزاج کو جانتا ہے، تو وہ کیا اپنے پاس سے رائے قائم کر دے گا؟ کیا وہ درست رائے قائم کرے گا؟ آپ اپنے دل سے پوچھیے گا یہ بات، یقین کریں وہ بالکل غلط رائے قائم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کرنے کی اپنے اندر پہلے جو ہے نا وہ استعداد تو پیدا کی جائے، پھر آپ کریں۔ آپ کتابیں پڑھیں، آپ کتابیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے بارے میں جانیں، قرآن کے بارے میں جانیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں جو لوگوں کی طرف گمراہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اس میں آپ بےہودہ طور پر اور غلط طور پر لوگ جو ہے نا بڑے غلط طریقے سے اس میں جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ دین سے، میں نے پھر بتایا کہ دین کو اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں اور پھر جو ہے نا دین سے ہٹی جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خدا را اپنے علماء سے جڑیے، اپنے علماء سے بات جائیے، کیونکہ دیکھیں نا بندہ ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے، بندہ جو ہے نا اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، تو دین کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ علماء ہیں۔ ہر بندہ تھوڑی بہت تو ہر بندہ جانتا ہے، دیکھیں نا جس طرح ڈاکٹر ہے
डॉक्टर जरा स्पेशलिस्ट होते हैं और हर बंदा ये तो जानता है ना बंदा बीमार हो पैराडोल देनी चाहिए, लेकिन कुरान मजीद के बारे में जरूरी बातें तो हर बंदा जानता है, लेकिन अहकामात वगैरह इस्तिलाहात वगैरह वो तो हमें जाके उलमा के पास से मिलेगी ना। तो लिहाजा अपने उलमा के पास जाइए, उलमा से सुनिए, और आप कोई बात समझ ना आए उलमा से पूछिए। तो ये छोटी सी गुफ्तगू थी कि जिसमें मैंने आपको यही बताना था कि आप खुदारा अपने उलमा पर इत्मीनान कीजिए, और ये लअल्लकुम तफक्करून और तदब्बरून की आयतें पढ़ के जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं इनसे थोड़ा सा बचिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये गुफ्तगू थोड़ी सी पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आप आइंदा जो है ना इन लोगों से बचने की कोशिश करेंगे। एक गुजारिश में आपसे फिर कर दूं कि रमजान का बरकत महीना है, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे जो बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।